دوستوں، میں آج آپ کے سامنے بابری مسجد کی شہادت سے متعلق ایک ایسے شخص کی بات لے کر کے آیا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کا منصب عطا کیا، اور جو شخص 1992 کے 6 دسمبر کی افسوسناک دن بابری مسجد کی شہادت کے مسئلے کو ٹال سکتا تھا، اور اس شخص کی غلطی نے کانگریس پارٹی کی ہندوستان بھر میں مسلمانوں کا جو ان پر اعتماد تھا اس کو تباہ کرنے اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے میں ایک بڑا رول ادا کیا، جہاں پر پی وی نرسمہا راؤ بابری مسجد کی شہادت کے لیے عوام کے ایک بہت بڑے طبقے میں ذمہ دار سمجھے گئے، وہیں پر کانگریس پارٹی نے اور کانگریس پارٹی کے کئی بڑے بڑے لیڈروں نے ان کی مخالفت کی، اور اس بات پر بھی مخالفت کی کہ جب کانگریس پارٹی سینٹر میں اپنی گورنمنٹ سے محروم ہو گئی تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ پی وی نرسمہا راؤ کو پارٹی سے دور کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس زمانے میں ارجن سنگھ جو بہت ہی بڑے اہم پوسٹ پر تھے، منسٹر کیبنٹ کے رینک کے لیڈر تھے، انہوں نے سختی سے مخالفت کی، اور ان لوگوں نے اور ان کے ساتھ کے دوسرے خداور لیڈروں نے پی وی نرسمہا راؤ کا بائیکاٹ کیا۔ اور 1998 میں ایسا بھی وقت آیا جب اس وقت بہت مشکلوں میں گھری ہوئی کانگریس کے صدر سیتارام کیسری جی نے تو مسلمانوں سے عام طور پر کھلے طور پر آ کر کے معافی مانگی، اور انہوں نے بولا کہ ہمیں بہت ہی شرمندگی ہے اور ہم بابری مسجد کے حادثے پر آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں۔ ابراہن کمیشن کی رپورٹ ایک الگ بات ہے، لیکن وہیں پر اب ایک 28 تاریخ کو تلنگانہ کے چیف منسٹر، جن کو پہلے تلنگانہ کے ہندوستان کے دوسرے گاندھی کے طور پہ بولا جا رہا تھا 2014-15 میں، انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھایا، اور انہی کے دور اقتدار میں مسجد خانہ کی شہادت کا بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اور اس واقعے کے بعد نہ ہی کے سی آر گورنمنٹ نے، نہ ہی کے سی آر گورنمنٹ کے ساتھ ان کی اقتدار سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والی پارٹی اور اقتدار کے بعد ان کے گود میں بیٹھنے والی یا ان کے ساتھ کھڑے والی آل انڈیا مجلس MIM نے ان کے پی وی نرسمہا راؤ کے 100ویں یوم پیدائش کی برسی کو منانے کی جو انہوں نے سارے اخباروں میں بھی تشہیر کی، اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی، خاص طور سے وہ مجلس کے وہ لیڈران جس میں مجلس پارٹی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ہمیشہ TRS کا ساتھ دینے کے لیے علماء مشائخین کی ایک جماعت کھڑی رہتی ہے، اور ان کے علاوہ جو دوسری مذہبی جماعتیں جو MIM کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچی کہ جنہوں نے اللہ کے گھروں کی شہادت میں اپنا بھرپور رول ادا کیا، ویسے شخص کی برسی منانے کے لیے یا یوم پیدائش منانے کے لیے جو ہے گورنمنٹ کی مخالفت کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی غور کرنے لائق ہے، بالخصوص بہار کی عوام، بہار کے مسلمانوں سے، ہندوستان کے غیور سیکولر عوام سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ MIM پارٹی جو بالکل ساجھیدار ہے TRS پارٹی کی، کس طرح سے اتنے بڑے واقعے کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے بہار میں الیکشن کی کیمپین چلا رہی ہے، بے حسی اور بے احساسی کے ماحول میں، عالم میں، اور وہیں پر کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ TRS پارٹی کی اس حرکت پر MIM پارٹی ان کی مخالفت کرتی، سراسر ان کا بائیکاٹ کرتی، اور ان سے یہ بھی سوال کرتی کہ علیحدہ تلنگانہ کی تحریک کے چنا ریڈی جو چیف منسٹر بھی تھے آندھرا پردیش کے، انہوں نے جو علیحدہ تلنگانہ تحریک میں جو اپنا رول ادا کیا،
ان کی 7 سالہ تقریب منائی جا سکتی تھی۔ بہرحال یاد رکھیے، اکثر یہی ہوتا آیا ہے۔ تاریخ اسلام کے مشہور واقعات میں ایک بہترین کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی، تو وہ ایسے ہی لوگوں کی داستان ہے جو مسلمانوں کے سرمایوں کو، مسلمانوں کی متاع عزیز کو، اس کے تباہ ہونے اور اس کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ بھی کھڑے میں جو ہے نا شرم محسوس نہیں کرتا۔ MIM پارٹی کے لیے اور بہار کے مسلمانوں کے لیے میں یہ خاص پیغام دے رہا ہوں، MIM پارٹی کے ہر اس ورکر کے لیے، کہ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کے ضمیر اس بات کے لیے آپ کو نہیں جھنجھوڑیں گے کہ جو اللہ کے گھروں کو مسمار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے سابقہ میں جہاں مسلمانوں کا زخم جو تھا اس کو ایک مرتبہ TRS پارٹی نے تازہ کرنے کی کوشش کی، اور ایسی حرکت پر مسلمانوں کے سو کالڈ کرتوغلو رقیب ملت ان کو چاہیے کہ یہ TRS پارٹی کی اس حرکت پر ان کی مخالفت کریں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے وداع لیتا ہوں، آپ لوگوں کا ساتھی دوست ایڈوکیٹ عبداللہ بھانے۔ یار زندہ